السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بني بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون به ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کر، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ محترم علماء کرام، سامعین اعظام، آج کے میں اس عظیم الشان اجلاس میں ایک ایسے موضوع پر تقریر کرنے جا رہا ہوں جو ایمان کا دل ہے، اسلام کی روح ہے اور امت کے اتحاد کی ضمانت ہے۔ وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں۔ نبی کریم کی رسالت پر ایمان لانا اور یہ ماننا کہ آپ ہی آخری رسول ہیں، آپ ہی آخری نبی ہیں، یہ ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا اپنے قرآن کریم سورہ نمبر 33 سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے ابا نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، بلکہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ یہ آیت قطعی اور صریح ہے جس میں ختم نبوت کا اعلان کر دیا گیا، کوئی ابہام، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرمایا: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور مشہور حدیث میں بیان کیا، اس میں مثال دی، فرمایا: عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بنیانا فاحسنه واجمله الا موضع لبنه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون به ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنه؟ قال: فانا تلك اللبنه وانا خاتم النبيين۔ توجہ رکھیے گا، اب میں اس کی تشریح کرنے جا رہا ہوں۔ ایک شخص ہے، اللہ نے اس کو مال دیا، جمال دیا، اب وہ سوچتا ہے مال کہاں لگاؤں، کہاں خرچ کروں، کہاں انویسٹ کروں۔ اس نے گھر بنوانے کا سوچا، اس نے محل بنوانے کا سوچا، اس نے کوٹھی بنوانے کی سوچی۔ محل ہو تو کیسا ہو، گھر ہو تو کیسا ہو، حسین ہو، محجبین ہو، دل نشین ہو۔ اس نے گھر بنوایا، اپنے دوستوں کو بلوایا، اپنے احباب کو انوائٹ کیا، اپنے گھر پر میٹ اپ رکھا۔ اس کے دوست آئے ہیں، انہوں نے گھر کو دیکھا ہے، حیران رہ گئے، کیا خوبصورت گھر بنوایا تھا اس کے دوست نے، کیا بالکنیاں تھیں، کیا صحن تھا، کیا برآمدے تھے۔ اس کے گھر کی خوبصورتی پر اس کے دوست حیران رہ گئے۔ دیکھتے دیکھتے ان کی نگاہ ایک گوشے پر پڑی ہے، ایک کونے پر پڑی ہے، اور کہا: وہ دیکھو وہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، ہلا وضعت هذه اللبنہ، کاش کہ وہاں پر یہ ایک اینٹ بھی مکمل ہو جاتی، یہ تعمیر، یہ محل، یہ کوٹھی مکمل ہو جاتی۔ تو نبی کریم نے فرمایا وہ ایک اینٹ کی جگہ جو خالی ہے وہ میں ہوں اور میں آخری نبی ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس
لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ چلے گئے، ان کی جگہ ان کی اینٹیں لگ گئی، میں آیا ہوں میں بھی چلا جاؤں گا، میری جگہ پر بھی میری اینٹ لگ جائے گی، یہ ختم نبوت کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ یعنی فرما دیا میرے آنے سے ختم نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، میں ہی آخری نبی ہوں۔ میرے عزیزوں میں ایک اور بات بتاتا چلوں، پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں، کوئی دشمنان اسلام اس کا انکار نہیں کر سکتا، جس نے اس کا انکار کیا وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، محدثین سب نے اسی زندگی پر زندگی گزاری ہے۔ جب جب بھی کسی ختم نبوت کی آنچ آئی ہے امت مسلمہ نے اس کا رد کیا ہے، جب بھی کسی نے نبوت کا جو جھوٹا دعویٰ کیا تو امت مسلمہ نے اس کا رد کیا ہے۔ مسلمہ قذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کیا، ہزاروں صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کر لی، صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروایا، اپنے بیٹوں کو یتیم کروایا، لیکن ختم نبوت پر کوئی آنچ آنے نہیں دی، کوئی کمپرومائز نہیں کیا دین سے، کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اسود عنسی نے یمن میں جھوٹا دعویٰ کیا، سیدنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کا قلع کما کیا، صحابہ کرام نے اپنی بیویوں اور اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اس کا قلع کما کیا، لیکن ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ میرے عزیزو اس کی اہمیت کیا ہے؟ اگر ختم نبوت نہ ہوتا تو دین ٹکڑوں میں بٹ جاتا، دین کھلواڑ بن جاتا، ہر روز نیا نبی آ جاتا، اپنی گروہ لے آتا اور کہتا میں نبی ہوں میں نبی ہوں، دین ٹکڑوں میں بٹ جاتا، لیکن نہیں، اللہ نے اس اپنے قرآن و سنت کو محفوظ، اللہ نے قرآن و سنت کو محفوظ کر دیا، اس لیے اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ اور جس طرح اس دور میں بھی نبوت پر اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا تھا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام آئے چلے گئے، ان کے بعد محمد آئے ہیں یہ بھی چلے جائیں گے، ان کے بعد بھی نبی آئے گا، لیکن نہیں، اس کا جواب کسی نے نہیں دیا، نبی نے نہیں دیا، صحابہ نے نہیں دیا، اس کا جواب خود رب العالمین نے اپنے قرآن کریم میں دیا اور فرمایا وخاتم النبیین، قیامت تک یہی نبی، قیامت تک یہی رسول، قیامت تک یہی پیغمبر، قیامت تو آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا، قیامت تو آ سکتی ہے، نیا رسول نہیں آ سکتا، قیامت تو آ سکتی ہے، نیا دین نہیں آ سکتا، دین بھی یہی، احکام بھی یہی، قرآن بھی یہی، اس لیے کہ قیامت تک محمدی نبوت کا ڈنکا بجتا رہے گا کیونکہ یہ آخری نبی۔ ماشاءاللہ۔ میرے عزیزو بس میں انہی چند معروضات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تحفظ ختم نبوت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔